بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عورت کے 5 کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا اور اس پر نور آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ میرے رب نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے وقت روشن اور چمکدار ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے، کیوں؟ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے 5 کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی 5 نصیحتوں پہ ضرور عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ محترم ناظرین، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے وہ 5 کام بتائیں کہ وہ کون سے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کا علم پڑھا ہے اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو قبول ہوتی ہوگی، جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کی نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا، جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد و عورت پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، تو ایسے میں ایک ایسی عورت بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکھری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو، کون سا لوشن لگاتی ہو۔ لیکن قیامت کے روز جس عورت کا چہرہ چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اس سے پوچھیں گی، بتاؤ دنیا میں تم نے ایسے کون سے اعمال کیے تھے جن کی وجہ سے تمہارا چہرہ اتنا چمکدار ہے؟ تو وہ عورت بتائے گی کہ دنیا میں نے یہ 5 کام کیے جس کی وجہ سے میرا چہرہ روشن ہے اور میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ نمبر 1 کہ میں نے دنیا میں شادی کے لیے ایک نیک شخص کا انتخاب کیا تھا۔ جب ایک نیک مرد کے ساتھ کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت بھی اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی خدمت گزاری بھی کرتی ہے۔ تمام گھر والوں سے، محلے کی دوسری عورتوں سے بہت اخلاق کے ساتھ ملتی ہے، بچوں سے پیار کرتی ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ تو ایسی عورت کی روح بعد میں نکلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ اسے پہلے تھما دیتا ہے اور اس عورت کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جب کسی عورت کی زندگی میں آتے ہیں
تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی عورت کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسرا عمل جس کی وجہ سے مرتے وقت عورت کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ جو عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے اور غیر مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتی تو ایسی عورت کا چہرہ بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہتی تھی جو کہ بے حیا تھی اور غیر مردوں کے سامنے بغیر پردے کے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ غیر محرم مردوں کے ساتھ فحش گفتگو بھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرید کھا رہے تھے۔ سرید مطلب روٹی کو گوشت کے شوربے میں بھگو کر کھانا تاکہ نرم ہو جائے۔ جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو وہ فاحشہ عورت وہاں سے گزری اور کہنے لگی، اسے دیکھو یہ ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، مجھے نہیں پوچھ رہے کہ کیا مجھے بھوک نہیں ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا ہے تو کھا لو۔ جب وہ عورت نبی کریم کے پاس آئی تو آپ نے کہا، یہ لو کھانا اور بیٹھ کر کھا لو۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلایا تو کہنے لگی، نہیں، مجھے تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا نوالا کھانا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، اس کے نوری فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا حبیب اب کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ عورت فاحشہ ہے اور بے حیائی میں مشہور ہے، مگر آپ نے نوالا منہ سے نکال کر اسے دے دیا۔ جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نوالا نکال کر کھانے کی دیر تھی کہ اس عورت کے اندر روحانی طور پر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس عورت کو پھر کسی نے نہ دیکھا، وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو مکمل پردے کی حالت میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہچان لیا کہ یہ وہی عورت ہے، مگر وہ عورت نگاہیں نیچی کی ہوئی وہاں سے گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی کہ اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ روشن فرما دے۔ پھر فرمایا، تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اس بسم اللہ پڑھنے والی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور اپنا بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا۔ میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور بسم اللہ کہنے والی میری اس مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ سبحان اللہ! بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ہی وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی مرنے کے بعد روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے
جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور مرد بھی۔ ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے۔ 12ویں دن اس نے روک کر اس سے استفسار کیا تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ خاتون نے کہا کہ میرے مطالبات پورے کرو گے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ خاتون نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم 40 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں آپ کی منتظر ہوں گی اور تیرا انتظار کروں گی۔ 40 دن نمازیں چلتی رہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لہجہ ہو اور من کے روگ نہ دھلیں اور من میں نور نہ اترے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ 40ویں دن کے آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کر مکمل حیا کا پیکر بنا ہوا جا رہا تھا تو عورت نے کہا میں حسب وعدہ کھڑی ہوں اور تم مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کھڑی رہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا ہے۔ ناظرین، ایسی عورت جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاتی ہو تو مرتے وقت اس کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ عورت جو نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہو تو اس کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔